يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. رحیم شروع کریں جی شیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم حاضرین، ابھی ہم لوگ سبیل المومنین کے متعلق کے عنوان کے تحت کانفرنس میں کئی خطابات اہل علم کے سنا رہے تھے. اس کانفرنس کا ظاہر سا مقصد ہے کہ دین کی بیداری، معلومات، عمل کا جذبہ پیدا کرنا عموماً مقصود ہوتا ہے، اور دین سیکھنے سکھانے کے جو طریقے اور راستے بتائے گئے ہیں اس میں سے ایک سوال و جواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو. سوال اہل ذکر سے کرنا ہے اور ذکر کے حوالے سے کرنا ہے. ذکر کیا ہے؟ قرآن و حدیث. قرآن و حدیث کے حوالے سے جواب سوال ہو اور وہ جو جانتا ہے اس سے جواب دیا جائے. ہم لوگ یہاں تھوڑے سے علم کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیٹھے ہیں، اس بات کے مکلف بنائے گئے کہ کچھ سوالوں کے جواب دیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس مجلس کو سوال و جواب کی وہ مفید مجلس بنائے جس سے علم عام ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ کرام موجود تھے، آپ صحابہ کے درمیان موجود تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور آپ سے کئی سوالات کیے. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی علامتیں وغیرہ. اور پھر آپ جب چلے گئے تو بعد میں حضرت عمر فاروق سے مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانتے ہو کہ یہ کون تھے؟ کہا نہیں، اللہ اور رسول اس کے بہتر جانتے ہیں. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ جبرائیل جاءکم لیعلمکم اتاکم لیعلمکم دینکم. یہ جبرائیل تھے جو اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں، اور سکھانے کے لیے طریقہ کیا استعمال کیا؟ سوال و جواب کا. تو یہ سیکھنے سکھانے کے لیے ہوتا ہے، اور سیکھنے سکھانے یا سوال و جواب کے درمیان میں جب یہ بات مجلس میں جیسے کانفرنس کا یہ حصہ رکھا گیا ہے تو اس کا مقصد سیکھنا سکھانا ہے، افادہ اور استفادہ ہے. اس کا مقصد عالم کو چیلنج کرنا یا اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرنا، یا کسی مسئلے پہ اگر آپ کو پروگرام کے انتظام کرنے والوں سے اختلاف ہے تو ان سے سوالات کی روشنی میں اپنی بھڑاس نکالنا، یہ نہیں ہو سکتا. میرے ہاتھ میں کچھ سوالات ہیں جو اخوانیت، اقامت دین اور ان کے متوالوں کی طرف سے ہے، اور اس میں براہ راست جو ہے اہل حدیث جماعت کو، ان کے افراد کو نشانہ بنایا گیا اور مختلف قسم کے الزامات لگانے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں سے کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب نہیں ہے، اور یہ عام طور سے رٹے ہوئے چبائے ہوئے لقموں کو دوبارہ پیش کیا گیا ہے، جس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں جماعت اہل حدیث یا ان کے ماننے والوں پر کہ یہ فلاں کام نہیں کرتے، یہ دین کی اقامت کا کام نہیں کرتے. دین کی اقامت کا کام دنیا میں اگر قرآن و حدیث کے ماننے والے نہیں کرتے تو میرا دعویٰ ہے کوئی نہیں کرتا. دین کی اقامت کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، یہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے بھیونڈی میں آپ سے قریب بھیونڈی میں خطاب کیا تھا کہ انسان اور جن کی پیدائش کا مقصد عبادت یا حکومت بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اس سے پہلے اخوانیت پر کرلا میں، گلبرگہ میں اور شولاپور میں میں نے خطابات کیے ہیں. اس میں سے کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب نہیں دیا. سعودی عرب یا کسی بھی ایسے لوگ، جو کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی حکومت ہو، اگر وہ کوئی غلط کام کرتی ہے تو کوئی جماعت اہل حدیث کا یہ وتیرہ شیوا ہے ہی نہیں کہ غلط میں ان کی جو ہے تائید کی جائے.
اگر اس کے جواب میں رد عمل میں یہ بتایا جائے کہ دین کی اقامت کا نعرہ لگانے والوں نے اقامت دین کا معنی نہیں سمجھا، نبی کے طریقے پر اقامت دین انہوں نے جانی ہی نہیں، سیکھی ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہے۔ اقامت دین میں وہاں اگر توحید ایک طرف دین کے قائم کرنے کے لیے توحید اور شرک کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بھائی فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اقامت دین قائم کرو۔ کون سا دین قائم کرنا؟ کیا کسی نبی نے شرک والا دین پسند کیا، بدعت والا؟ آپ حکومت سے لڑنے کی بات کرتے ہو اور بولتے ہو کہ اہل حدیث جماعت کب اذان دے گی؟ اہل حدیث جماعت کے علاوہ شرک کا رد اور بدعت کا رد کون کر رہا ہے؟ اگر میں یہ باتیں کروں تو ظاہر سی بات ہے بدمزگی پیدا ہوگی۔ یہ سوالات بدمزگی پیدا کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ میں نے جو اشارہ کیا ہے اس کو کافی سمجھیں کہ قرآن و حدیث کو اور شرک کو رد کرنا اصلی اقامت، قرآن و حدیث کو نافذ کرنا، شرک اور بدعت کا رد کرنا اصلی اقامت دین ہے۔ جو لوگ آپ کو یہ نہیں بول سکتے کہ یہ سنت کا طریقہ یہ ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اختلافی مسئلہ ہے، لوگوں سے ڈر جاتے ہیں۔ جہاں نبی نے کام کیا، دعوت دی انفرادی شخصیت میں، وہاں آپ مصلحت کے تحت کہتے ہو کہ یہ دعوت مت دو، اور جہاں آپ کو مکلف نہیں ہے، جہاں لڑ نہیں سکتے، وہاں کہتے ہو کہ یہاں اذان دو۔ کلمۃ حق کی نندہ سلطان جائر کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں میں بہت واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کا پروگرام اس کا مقام نہیں ہے۔ اگر کسی کو بہت خواہش ہے کہ ان سوالوں کا جواب چاہیے تو وہ ہم لوگوں سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، اور اس موضوعات کی ہمارے جو خطابات ہیں، تقریریں ہیں، کتابیں ہیں، آج جو ساری چیزیں ہو رہی ہے وہ سن سکتا ہے۔ اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا جواب نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دین کے نام پہ اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ انداز، یہ خطاب جو اس میں کیا گیا، میں پڑھ کے سناؤں تو وہ بھی برا لگے گا، یعنی ایک دین سیکھنے سکھانے والوں کا انداز جو ہے محبت کا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے، اور پھر کہا فقل هل لك، سورہ دوسرے مقام پہ کہا قولا له قولا لینا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نبی ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم ان سے نرم بات کرنا۔ ہاں، فرعون سے زیادہ سرکش کوئی ہو سکتا ہے؟ اور موسیٰ سے اچھے داعی اور ہم مبلغ ہم لوگ ہو سکتے ہیں؟ تو ہم کیوں سخت باتیں کریں، کیوں دل میں بغض و عناد رکھیں؟ اگر ہمارا مقصد آخرت کی کامیابی ہے تو یہ انداز، یہ طریقہ، یہ اسلوب ترک کرنا ہوگا، اور افہام و تفہیم، فائدے اور استفادے کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، اور اجر و ثواب اور جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس میں بو آتی ہے کہ ہم اس کی بجائے گروہی عصبیت کا شکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی نفسیات سے بچائے جو ہمیں دین کے اصل مقصد سے دور لے جانے والی ہے، اور اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہمارے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، ہمارا اور دوسروں کا، مسلمانوں کا فائدہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ صرف سوال کر دیں، کوئی بھی جواب دے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں علماء کرام الحمدللہ موجود ہیں۔ میں سوالات جو کہ آپ لوگوں کی طرف سے آئے ہوئے پیش کر رہا ہوں، اور ہمارے علماء انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے جوابات آپ کو مرحمت فرمائیں گے۔ سوال ہے، ہمارے گھر میں بہت ساری پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ ہمارے گھر میں بہت ساری پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ گھر کی پریشانیوں کو دور کرنے کے کئی طریقے قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں کافی تفصیل ہے، اور اس پر آپ اہل علم کے خطابات سنتے رہتے ہوں گے۔ ایک باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ میرا جواب کامل اور مکمل ہے، اگر ہمارے شیخ چاہیں گے تو اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ، بخاری کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں پریشان تھیں۔ ایک پریشانی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو پریشان تھیں۔ ایک تو یہ چکی پیس کر ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے، آپ نے بخاری کی وہ روایت سنی ہوگی۔ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 غلام آئے، وہ آپ کے گھر پہنچی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی، بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ انہوں نے آنے کا مقصد بتایا کہ میں اس طریقے سے پریشانی کا شکار تھی، اور یہ پتہ چلا کہ 2 غلام ہیں، تو میں نے سوچا کہ ایک غلام میں لے لوں بحیثیت ملازم کے، وہ میرے یہاں کام کریں گے۔ ام المومنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر میں آپ کو اس سے باخبر کر دوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شام میں گھر تشریف لائے، یہ اطلاع ملی، تو آپ
حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے گھر تشریف لائے. وہ دونوں بستر پر لیٹ چکے تھے. اٹھنے لگے, کہا لیٹے رہو, اور ان کے پیروں پر ہاتھ رکھا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے. جب تم بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو, 33 مرتبہ الحمدللہ کہو, اور 33 مرتبہ اللہ اکبر, یا 34 مرتبہ, اور 34ویں مرتبہ 33 مرتبہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہا یہ غلام سے بہتر ہے. اب اگر آج میں نے اس سے پہلے کچھ خطابات میں یہ بیان کیا کہ ہم جب اپنے مسائل کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں تو عموماً ہماری نظر مادی چیزوں پر ہوتی ہے. مادی یعنی کہ کوئی نوکری کر رہا ہے یا فلاں کام اور فلاں کام. مادی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے, وہ تدبیریں اختیار کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ قوی اور مضبوط اور اہم چیز ہے روحانی اسباب کو اختیار کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت فاطمہ کو غلام کے لیے علاج بتا رہے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہیں, جسے ہم لوگ شاید معمولی چیز سمجھتے ہیں. سونے کے ٹائم اسے پڑھو, یہ غلام سے بہتر ہے. مانگا کیا اور دیا کیا, غور کیجئے. تو حقیقت میں یہ تسبیحات اور ذکر و اذکار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے متعلق ہیں اور بلیغ کلمات ہیں جس کے بامانہ ہیں, ان کی گہرائیوں میں اگر بندہ جا کے حقیقت میں ان تسبیح کی روحوں کو اپنے اندر اتار لیوے تو انسان کے اندر روحانی قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے. ایک تو یہ ممکن ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کرے, کیونکہ اللہ کے ذکر سے علامہ ابن قیم نے 100 کے قریب فوائد بیان کیے ہیں. شیطان دور بھاگتا ہے, رزق میں برکت ہوتی ہے, عمر میں برکت ہوتی ہے, دل کو سکون ملتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وغیرہ. تو ایک طرف تو یہ ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے برکت کا نزول ہو, یہ ممکن نہیں بلکہ یقینی ہے انشاءاللہ. اور دوسری چیز یہ کہ ذکر و اذکار کرنے سے اللہ سے تعلق قائم ہونے کی بنیاد پر بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے, عقیدہ مضبوط ہوتا ہے, رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. یہ انسان کے اندر صبر کی قوت پیدا کرتا ہے اور مصیبتوں سے مقابلے کا مادہ پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ بخاری کی حدیث میں ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بندہ غم و اندوہ میں ہے تو یہ کلمات کہے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم, لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. ترجمہ کر کے تشریح کروں تو بہت وقت لگے گا. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کی توحید کا ذکر ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, وہ رب عظیم و حلیم ہے, وہ عرش عظیم کا مالک ہے, اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں کا, زمینوں کا اور عرش کریم کا مالک. اب اس میں دیکھیے کہ غم کی دعا یہ بتائی گئی, غم و اندوہ کی, لیکن غم و اندوہ سے چھٹکارے کا کہیں ذکر اس میں نہیں ہے. اس میں بھی بات یہی ہے کہ جب بندہ, اہل علم نے لکھا کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو اپنی زندگی کے مقصد سے جڑ رہا ہے. پیدائش کے مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تو توحید کو تازہ کر رہا ہے. اس توحید کی تازگی سے بندہ اپنے مقصد سے جڑے گا تو اس کے لیے غم و ہم آسان ہو جاتے ہیں. یہ ایک چیز میں نے بتائی ذکر و اذکار کی شکل میں, اس کی اور بھی دلیلیں ہو سکتی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ گناہوں سے معافی مانگی جائے. ہمارے گھر سے برکتیں, مصیبتیں, برکتیں جو روٹتی ہیں اس کی وجہ گناہ ہوتے ہیں. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ, آپ نے نام سنا ہے, مشہور تابعی, وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے گھر میں میری باندھی لونڈی اگر مجھ سے کوئی بدتمیزی کرتی ہے یا کوئی میں اس کی طرف سے ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے ناگوار گزرتی ہے تو مجھے اس بات کا جائزہ کرتا ہوں, محاسبہ لیتا ہوں, اپنا محاسبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو گئی. اگر کوئی نافرمانی ہوئی ہے تبھی اس کے نتیجے میں یہ ہوا. قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلیں اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ, مصیبت گناہ کی وجہ سے آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ فرمایا, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. بعض ظالموں پر بعض ظالموں کو ہم مسلط کرتے ہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. اگر ہم اپنے سے نیچے والے, اپنے مزدور ہیں, بیوی بچے ہیں, وہ ہم سے کمزور ہیں, ہمارے ماتحت ہیں, اگر ہم ان پر ظلم کر رہے ہیں تو اللہ ہمارے اوپر ایسے حاکموں کو, ایسے ہمارے مالک کو مسلط کرے گا جو ہم پر ظلم کریں گے, ہمارے حقوق کی حق تلفیاں کریں گے. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کرے سچی, اور اپنے گناہ کو جب چھوڑے گا, اللہ سے جڑے گا,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں پریشانیاں دور کرے گا۔ اب رہ گئی بات کہ دعا بتاؤ، تو یہ دو دعائیں تو میں نے بتائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائے کرب بھی بتائی ہے، اللہ کے رسول نے دعائے کرب بتائی ہے، صحیح مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندے کو کوئی غم و اندوہ ہو اور وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کرے گا۔ وہ تھوڑی سی لمبی دعا ہے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ یہ اپنی بندگی کا ذکر ہے، شروع میں اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو جائز وسیلہ ہے، اور پھر آخر میں یہ ہے انت جعل القرآن ربیع قلبی، میں تجھ سے ان سارے وسیلوں کے ساتھ یہ مانگتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، و نور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، و جلاء حزنی و ذہاب ہمی، اور میرے حزن و ملال اور غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یعنی قرآن سے غم و اندوہ دور ہوتا ہے، قرآن کو پڑھیے، قرآن پر عمل کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرے گا۔ یہ میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، نیکیاں کرنے سے اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، کیا بیوی کو اپنی ماں کے گھر یا کسی اور کے گھر جانے کے لیے یا گھر سے باہر نکلنے کے لیے اپنے شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ سوال آپ نے سنا، جواب اس کا یہ ہے کہ جی ہاں، بیوی کو اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ وہ گھر سے باہر جانا چاہتی ہے، اپنی اماں کے گھر جانا چاہتی ہے، یا کسی اور غرض کے لیے جانا چاہتی ہے، کسی اپنی کام کے لیے، تو شوہر کی اجازت لے کر اس کو جانا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، کیا بزنس میں پیمنٹ لیٹ آنے پر پینلٹی لگانا جائز ہے؟ ایک منٹ، مزید اس میں یہ بھی کہ جو ابھی پچھلا سوال تھا، یہ نہیں سنا میں نے سوال، ایک منٹ۔ تو اجازت شوہر، اچھا بیوی کب ہم نے بتا دیا، بیوی کیا بغیر اجازت کے جا سکتی ہے؟ نہیں، بیوی کو چاہیے کہ اجازت لے کر جائے۔ شوہر کیا کرے، اجازت دے یا نہ دے؟ تو یہ بھی مزید ہے، ضروری ہے بات واضح کرنا۔ بیوی کے حوالے سے تو بتا دیا، اب کئی شوہر صاحب یہ نہ کہیں کہ بھائی سوال سنے تھے، جواب سنے تھے کہ نہیں سنے، اب میں اجازت دوں گا تو جاؤ، تو وہ ظلم نہ کرے، وہ دیکھے کہ اگر واقعی جو ہے حاجت ہے، ضرورت ہے، جیسے والدہ ہیں، بیمار ہیں یا ملنا چاہتی ہیں، امی کی یاد آ رہی ہے، ظاہر بات ہے احساسات کا خیال اور بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ نبی علیہ السلام کی بہت ساری آپ سیرت حدیثیں پڑھیں تو کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو شوہر ظالم نہ بنے، شوہر اجازت دے، اگر وہ معقول بات ہے اور حاجت ہے تو اس کی اجازت دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، کیا بزنس میں پیمنٹ لیٹ آنے پر پینلٹی لگانا جائز ہے؟ بزنس میں پیمنٹ لیٹ آنے پر پینلٹی لگانا، جرمانہ لگانا۔ بزنس میں پیمنٹ نہیں آ رہا ہے، پیمنٹ لیٹ آ رہا ہے، ہاں تو جو تاریخ تھی اس سے لیٹ آیا ہوا ہے۔ دیکھیے بزنس میں، شیخ سنیں ذرا، کچھ اضافہ حذف و اضافہ تو بتائیں ضرور۔ پیمنٹ سوال، بزنس میں پیمنٹ وقت پر نہیں آ رہا ہے تو اس میں پینالٹی جرمانہ لگایا جائے۔ اس کو دیکھنے کے لیے دیکھیے، اس کے جواب کے لیے ایک حدیث آپ کو میں بتا دوں، وہ چیز اگر اس میں شامل ہو تو پھر کل قرض جر نفعا فہو عین الربا یا جر منفعتا، ہر وہ قرض آپ نے کسی کو دیا، آپ کو واپس آنا ہے، آپ کو نفع کھینچ کے لے کر آتا ہے، فائدہ اس سے ہو رہا ہے، قرض آپ نے دیا ہے اور وہ فائدے کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ سود ہے۔ اگر وہ چیز اس میں شامل ہے تو پھر ایسی صورت میں جائز نہیں ہوگی۔ شیخ نے جو جواب دیا وہ قرین ثواب ہے، میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں۔ پینلٹی کی کئی شکلیں لوگ اختیار کرتے ہیں، آج کل کچھ کمپنیاں کچھ اسکیمیں اس طرح کی نکالتی ہیں کہ وہ یہ شو کرنا چاہتی ہیں کہ بعض لین دین جو ہے ہم سے آپ کریں گے تو یہ مسلمانوں کے اسلامی قاعدے کے دائرے میں بیٹھتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک فتویٰ یہ پوچھا جاتا ہے کبھی کبھی، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کیونکہ یہ سوالات بہت آتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان سوالات میں ہم لوگوں کو جواب دینے میں دقت آتی ہے، نئی نئی شکلوں میں۔ حلال حرام کی بات کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھ سے کوئی حلال حرام پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے۔ بہرحال جو کچھ سمجھ رہا ہوں
ایک چیز محسوس کرتا ہوں، اس لیے اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ اسکیمیں اس طرح کی بنتی ہیں کہ اگر آپ نے فلاں قرض لیا، گورنمنٹ کی ایک اسکیم نکلی راجیو گاندھی اسکیم یا اندرا گاندھی اسکیم، تو آپ کے لیے اتنا قرض نوجوانوں کے لیے فلاں نام پہ دیا جا رہا ہے، گھر کے لیے فلاں چیز کے لیے. اب اگر آپ نے اتنی مدت میں اس کو ادا کر دیا اتنی قسطوں میں تو آپ کو سود بیاج کچھ بھی نہیں لگے گا. لیکن اگر آپ اس مدت سے زیادہ ٹائم لگاتے ہیں تو آپ کو سود لگ جائے گا. ایک شکل یہ ہے. اب اس کو آپ پینلٹی کا نام دے دیتے ہیں کچھ لوگ یہ بولنے کے لیے کہ مسلمان کو اگر سود بولا جائے تو وہ نہیں دے گا، اس کو ناجائز کہے گا، اس لیے اس کا نام چینج کر دو. جیسے اللہ کے رسول نے کہا نا ایک دور آئے گا کہ لوگ شراب پئیں گے دوسرا نام رکھیں گے، تو ایسے ہی نام تبدیل کرنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی. بہرحال اگر اہل علم کا جواب ہے، اب کچھ نوجوان یا لوگ سوال کرنے آتے ہیں کہ اگر ہماری یہ نیت ہو کہ ہم ایسا قرض لے لیں گورنمنٹ اسکیم سے یا بینک سے، اور اس کے بعد جو ہے 2 سال کی مدت اگر دی ہے گورنمنٹ نے کہ ہر مہینہ اتنی قسط بھر کے قرض ختم کر دو تو 0% سود ہوگا، تو ہم ایسا کر لیتے ہیں. لیکن اگر 2 سال کے بعد ہوگا تو میں نے ایک مثال دی تو قرض سود لگ جائے گا. تو ہماری یہ نیت ہے کہ 2 سال میں ہم چکا دیں گے. تو اہل علم کا یہ فتویٰ ہے اس سلسلے میں، اور صحیح فتویٰ ہے کہ جب رولز اور کنڈیشن میں کیا بولتے ہیں اس کو، کنڈیشنز اور ٹرم اور کنڈیشنز میں اس کی شرائط میں، لین دین کی شرائط میں قرض کا حصہ، سود کا حصہ موجود ہے تو اس بنیاد پر ایسا لین دین کرنا جائز نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ نے یہ سوچ کر لیا کہ 2 سال میں میں ادا کر دوں گا اور سود سے بچ جاؤں گا، لیکن کیا یہ آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ 2 سال کی ہر مہینے میں آپ کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ آپ یقینی طور سے آپ کا جو آمدنی کا ذریعہ ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا پیسہ بچا کر بینک کی قسط ادا کر دوں گا یا لون کا کو ادا کرتا جاؤں گا، لیکن کہیں ایسی رکاوٹ بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ لون ادا نہ کر سکتے وقت مقررہ پہ، لہذا اس سود میں آپ ملوث ہو سکتے ہیں. اب پینلٹی کی جہاں تک بات ہے، پینلٹی کی ہم کو کہتے ہیں کچھ لوگ ایسا، ابھی بجاج کی اسکیم چل رہی ہے، اس کی میں نے کئی لوگوں سے معلومات لی تو لوگ الگ الگ دیتے ہیں. دیکھیے اب اسی میں علماء کرام کو جواب دینے میں دقت ہوتی ہے کہ ٹرم اور کنڈیشن ٹھیک اگر معلوم ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ شرعی اصول و ضوابط سے وہ چیز ٹکرا رہی ہے یا موافق ہے. تو بعض مرتبہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ کی، ایک قسط آپ نے 8 مہینے کی قسط پر ایک چیز خریدی، فریج خریدا، بیچ میں آپ کے 1 مہینہ گیپ ہو گیا کسی وجہ سے، پیسہ ادا کرنے میں آپ کے بینک میں اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں تھا اور آپ کا چیک جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، باؤنس ہو گیا. تو ایسی صورت میں بولتے ہیں کہ وہ پینلٹی لگے گی. پینلٹی کس بات کی لگے گی؟ سود کسے کہتے ہیں؟ ابھی شیخ نے ایک روایت پیش کی، وہ روایت تو ضعیف ہے لیکن اصولاً تمام لوگ متفق ہیں اہل سنت کہ وہ اصولاً ثابت ہے. کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے. اب سود اسی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کو کسی نے قرض دیا اور اس مدت کی بنیاد پر اسی پیسے پر پیسہ لے رہا ہے، تو اگر پیسے پر پیسہ لینے کی شکل پینلٹی میں بن رہی ہے تو یہ ناجائز اور سود ہوگا. اور اگر پینلٹی کی بعض شکلیں ایسی بنتی ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ وہ سروس چارج بنتا ہے، جو آفس میں بیٹھے ہیں ان کا کچھ خرچ ہوتا ہے اسٹیشنری کا اور فلاں کا اور نوکروں کو ملازمت کا وہ دینے کے لیے، ایسی کچھ چیزیں بیٹھتی ہیں تو اس میں گنجائش نظر آتی ہے. لیکن جو پینلٹی بولی جا رہی ہے اور جس طرح کا سوال کیا گیا ہے تو بادی النظر میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہی کہ وہ سود کو پینلٹی بول کر حرام کو جائز کرنے کی کوشش ہے. واللہ عالم بالصواب. جزاک اللہ خیرہ. سوال ہے کیا حج یا عمرہ کے پیسے 1 سال ایڈوانس میں دینا جائز ہے؟ حج یا عمرہ کے پیسے 1 سال ایڈوانس میں دینا جائز ہے، یعنی اگلے سال حج کرنے کے لیے پیسہ ابھی دے دیا جائے یا عمرہ ادا کرنے کے لیے؟ حج کے پیسے پہلے دینا، پیمنٹ آپ کو پہلے دینا ہے. اس سال آپ اگر پیمنٹ دیں گے تو اگلے سال آپ حج کرنے کا موقع ملے گا یا عمرہ کرنے کا. اچھا پیسہ کم لگتا ہے. جی دیکھیے، جیسا کہ سوال سے ظاہر ہے تو جواب اس کا یہ ہے واللہ عالم کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اگر ایڈوانس میں پیسہ دے رہے ہیں اور بعد میں جو ہے اس پر عمل ہو رہا ہے، جیسے حج کرنا ہے پہلے پیمنٹ دی جا رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں اس میں، کوئی مسئلہ. کیونکہ دیکھیے ایک بات میں بتا دوں، شریعت اسلامیہ نے اصول بیان کیے کسی بھی چیز کے حرام ہونے کے، کسی بھی کاروبار کے یا کسی بھی چیز کے حرام ہونے کے کچھ اصول تجارت میں، لین دین کا جہاں تک مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے.
اگر کوئی مسئلہ آئے جو ان اصولوں سے نہ ٹکرائے تو اسی صورت میں وہ اصل پر باقی رہے گا کہ وہ حلال ہے. اگر اصول سے ٹکراتا ہے تو پھر حرام ہو. تو وہ ٹکٹ ہی ٹکٹ ہی اس میں ہوائی کمپنیوں کی اسکیمیں ہوتی ہیں نا کہ بھائی آپ اگر اتنے پہلے دے دیں گے. ہاں جی, تو آپ کو کم ملے گا. یہ تو وہی ہے نا, سفر سے پہلے کیا 20,000 فائدہ دے رہا ہے, مطلب سمجھا نہیں, ذرا واضح کیجیے. یہ جو ہے 1 سال کے لیے, جو مثال کے طور پہ اگلے سال ان کو عمرہ کرنا ہے, ابھی 50,000 روپے دیے, آج 50,000 یہ جمع کرتے ہیں تو یہ 50,000 روپے لوگ بزنس کے اندر لگاتے ہیں, اس سے پروفٹ کماتے ہیں. یہ مسئلہ وہ سوال کر رہے ہیں. یہ تو دوسری شکل ہو گئی ہے, پیسے کو بزنس میں لگاتے ہیں. نہیں, اگلا سوال بول رہے ہیں. نہیں دیکھیے, یہ جو سوال کیا گیا ہے اور شیخ نے جو جواب دیا, ایک سادھارن ویو میں اگر کوئی آپ سماعت فرمائیں بھائی, ہم لوگ بھی انسان ہیں اور انسان سے خطا ہو سکتی ہے. اگر خطا ہوئی تو یہ ہماری طرف سے, درست ہوا تو اللہ کی طرف سے. یہ سوالات, اس کا جواب دینے کے باوجود میں ایک بات عرض کروں گا کہ یہ اہل علم کا, صحابہ تابعین کا طریقہ بھی تھا کہ کسی مسئلے میں اگر کچھ شکیں فرق پڑتی ہے یا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جواب دینے والے سے سمجھنے میں, جواب دینے میں خطا ہوئی, تو آپ اور علماء سے پوچھ سکتے ہیں. ان سوالوں کے جواب کو آپ مزید تحقیق کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے, پوچھتے رہنا چاہیے. شیخ نے جو بات کہی یہ ایک اصولی چیز تھی. حلال و حرام کے سلسلے میں اور عبادات کے سلسلے میں یہ, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے تمام گروہوں میں کہ عبادات کے معاملے میں ہر چیز حرام ہے. کسی چیز کو کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ کرنے کی دلیل نہ آئے. الاصل فی العبادات الحظر ما لم یرد الدلیل علی اباحتہ. ہاں, اور معاملات میں الاصل فی الامور الاباحہ, امور میں, معاملات زندگی میں اصل جو ہے, بنیاد ہے, ہر چیز جائز ہے. ما لم یرد الدلیل علی الحرمہ او علی الحظر, جب تک کہ حرام ہونے کی دلیل نہ آئے. یہ اصول بھی قرآن و حدیث سے ہی نکلا ہے. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کا فرمان قل لا اجد فیما اوحی الی محرما, یہ قرآن کی آیت ہے. میں نے اشارہ کیا کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی عقلی بنیاد پر محض نہیں ہے. تو اللہ اس اصول کی بنیاد پر شیخ نے یہ فرمایا کہ جو چیز آپ کے ہاں آ رہی ہے ہمارے سامنے کے حج کی رقم لینے کے لیے جو ایڈوانس میں لے رہے ہیں 1 سال پہلے, تو بظاہر ہمارے یہاں لین دین ہو رہا ہے اور ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر سال 1 مہینہ پہلے لیتے ہیں تو مثال کے طور پہ وہ 1 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں, اور سال بھر پہلے لے رہے ہیں تو 30,000 40,000. یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں, جو فگر کا فرق ہو سکتا ہے. تو یہ فرق پڑتا ہے. کیوں پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ سال بھر پہلے ٹکٹ بک کرواتے ہیں کسی بھی ایئر کمپنی میں, ہوائی جہاز کا ٹکٹ بک کراتے ہیں, تو وہاں اسکیمیں ہوتی ہیں کہ اگر اتنے دنوں پہلے آپ نے ٹکٹ بنایا تو آپ کو اتنا پرسنٹ جو ہے کم میں ٹکٹ مل جائے گا. تو جو ٹکٹ مثال کے طور پہ 30,000 کا تھا وہ ٹکٹ 10,000 میں مل رہا ہے, فرض کیجئے, تو 20,000 کا اس کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ ایک چیز. اور بعض ٹور آرگنائزرز نے یہ بھی بتایا, میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ صرف یہاں ہوائی کمپنیوں سے ہی ہم کو کنسیشن نہیں ملتا, بلکہ جب ہم مکہ میں یا مدینہ میں جو ہوٹل اور قیام گاہیں بک کرتے ہیں, اتنے دن پہلے بک کرتے ہیں, تو پہلے سے بک کرنے کی وجہ سے وہاں بھی ہمیں کنسیشن مل جاتا ہے. تو دونوں جگہ پیسہ بچ جانے کی وجہ سے ہم یہاں جو ہے ہمارے کلائنٹ کو, یعنی جو ہمارا جانے والا ہے, ہم اس کو سہولت دے رہے ہیں. یہ اس معاملے میں اگر سمپل بات دیکھتے ہیں تو ہم کو جائز نظر آتا ہے. لیکن اب یہ جو سوال بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیفور لینے کے بعد اس کو بزنس میں لگا رہے ہیں, یا ایک صاحب نے غالباً یہ کہا کہ بیفور لے کر انہوں نے کسی کمپنی کے شیئر خرید لیے یا بینک میں رکھ کے اس کا سود لے رہے ہیں. اگر وہ سود لے رہا ہے, اگر بینک کا یا کوئی ناجائز طریقہ کار اختیار کر رہا ہے, تو پھر تو سوالیہ نشان ہے اور یہ مناسب نہیں ہوگا, ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی اگر آپ کے علم میں نہیں ہے اور کوئی آدمی لا علمی میں یہ کر رہا ہے تو آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. ایک مسلمان ہے, ہم اس مسلمان کے تعلق سے حسن ظن یہ رکھتے ہیں کہ وہ حرام سے بچنے کی کوشش کرے گا, یا کم از کم یہ کہ آپ اسے متنبہ کر دیں کہ بھائی حرام طریقہ اس میں اختیار نہ کیا جائے. جو کنسیشن اور کمی ہمیں مل رہی ہے, ہم اللہ کا
کی عبادت کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو، لہٰذا ہم اپنا احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہو اللہ سے اتنا ڈرو، اگر ہماری طاقت کے باہر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا۔ اللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سوال ہے حلال روزی ملنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے لیے کوئی قرآنی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعا بتائیے۔ حلال روزی کے لیے حلال روزی کو حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے کوئی ثابت شدہ دعا بتائیے۔ بتا دیں۔ بھائی قرآن اور حدیث کی جو عمومی دعائیں ہیں، جیسے آپ نے قرآن کی بہت ہی مشہور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، مثال کے طور پہ یہ دعا پڑھی تو دنیا کے حسنہ میں رزق حسن بھی آ گیا، بلکہ اور قریب آ گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، فجر کی نماز کے بعد آپ سلام پھیرتے ہوئے دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ دین کی شروعات کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں مانگی، یہ 3 چیز مل گئی تو آپ کا دین بالکل وصول ہو گیا، آسان ہو گیا، خیر کا کام ہوا۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم مانگتا ہوں۔ علم سب سے پہلی ضرورت ہے، مفید علم۔ پہلی چیز یہ روحانی ضرورت ہے ہدایت کی۔ دوسری چیز بار یہ رزقاً طیبہ۔ رزقاً طیبہ کا مطلب یہ کہ پاکیزہ رزق یعنی حلال رزق۔ وعملا متقبلا، روزی پالوں، صحیح علم پالوں تو اب مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے یہاں قابل قبول ہو۔ تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، مطلب رزق کے حصول کے لیے ایک تو یہ واضح طور سے رزقاً طیبہ ہے۔ ابھی میں نے خطاب میں ایک تقریر کا ذکر، ایک دعا کا ذکر کیا، نبی کریم سے ثابت ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تو غنا اس میں مانگی گئی ہے کہ مجھے غنا دے دے۔ غنا یعنی مالداری۔ اب یہ مالداری بے نیازی کئی طریقے کی، کیونکہ دل کی بے نیازی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مال بہت ہو گیا لیکن دل فقیر کا فقیر رہتا ہے، ہاں وہ غریب ہی رہتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ تو غنا میں مالی غنا اور دل کا غنا دونوں آ گیا۔ اے اللہ تو مجھے غنا دے دے۔ ہاں مقروض ہے، اللہم، میں تو کہتا ہوں قرض کے علاوہ بھی آپ مانگے، اللہم اکفینی اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک۔ اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے سے، ابھی آپ نے پوچھا کہ رزق حلال کمانے میں تکلیف ہو رہی ہے تو یہ دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا، اس کی نیت ہوگی قرض کو لے کر ادا کرنے کی، تو پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہوگا تو اللہ مرنے سے پہلے ادا کر دے گا۔ تو کہا میں بلا جھجک قرض لیتی تھی، ام المومنین فرماتی ہیں، اور یہ دعا پڑھتی تھی اور اللہ میرا قرض ادا کر دیتا تھا۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے اپنے حلال رزق کے ذریعے حرام سے بچا لے، یعنی حلال مجھ کو کافی کر دے حرام سے بچا کر۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور تیرے سوا جو ہیں، تیرے سوا جو بھی ہے اس سے تو مجھے بے نیاز کر دے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ تو یہ دعا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک عمومی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صبح اور شام کی جو مسنون دعائیں ہیں، تعداد کے اعتبار سے ہمارے ہاں کچھ چیزیں، بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں، یہ دعا وہ دعا، تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نا، آپ دعا کی حیثیت سے کبھی کبھار مانگ سکتے ہیں۔ مسنون دعائیں جو ہیں نا، ان میں اس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ سنت کی اتباع کر رہے ہیں، سنت کی اتباع کا فائدہ الگ ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح شام کی سونے کے وقت کی دعائیں بتائی ہیں، ان میں سے آپ دیکھیے کہ حدیثوں میں ہر دعا کا الگ الگ فائدہ بتایا ہے۔ سونے کی دعا کے وقت بتایا ہے اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى منزل التوراۃ والانجیل۔ یہ آخری دعا لمبی ہے، آخری حصہ اس کے کہ اے اللہ تو اول ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک، تو اول ہے تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو آخر ہے تیرے بعد کوئی نہیں، تو ظاہر ہے تجھ سے اوپر کوئی نہیں، تو باطن ہے تجھ سے نزدیک کوئی نہیں۔ آخر جملہ کیا ہے؟ اللہم انت الاول وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اغننا کیا ہے وہ، کیا میں بھول رہا ہوں، نہیں کیا ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ ہم سے قرض کو ادا کر دے اور ہماری فقیری کو دور کر کے ہم کو غنی بنا دے۔ سونے کے ٹائم کی یہ دعا بتائی گئی ہے۔ میں پہلے سوچتا تھا کہ سونے کے وقت یہ دعا کیا مطلب ہے، تو اس پہ شیخ عبدالرزاق حفظہ اللہ جو مدینہ میں
عقیدے کے استاد ہیں، ان کی کتاب میں بڑی پیاری حکمت پڑھی. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کے لیے قرض ہو، رزق حلال کے حصول میں تنگی ہو تو ٹینشن میں رہتا ہے، نیند نہیں آتی. جب وہ یہ دعا مانگ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں تو اپنے قرض کو، اپنی ٹینشن کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. اب میں سو بھی گیا، اللہ سے دعا مانگی تو یہ امید ہے کہ اللہ میرا قرض ادا کر دے گا، میں مر جاؤں بھی تو یہ قرض دور ہو، یہ آپ کا ٹینشن دور ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو غنا عطا کرے گا، فقر دور کرے گا. تو اس طرح کی جو صبح شام کی سونے کے وقت کی دعائیں ہیں اس کے بڑے فضیلتیں ہیں، لہٰذا یہ کیے جائیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بتایا تھا. ایک اور حدیث پیش کر دوں، لمبی تو نہیں ہو رہی ہے بات. جزاک اللہ بخاری خیر. میں اور ترمذی میں ٹائم کم ہے. دو الگ الگ روایتیں ہیں، ایک روایت پیش کر دوں، قریب ہیں. ایک صحابی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا فلاں بھائی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رہتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور گھر کے لیے میں کماتا دھماتا ہوں، میں دوڑ دھوپ کرتا ہوں، یہ میری مدد نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ترمذی میں ہے لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے کہ تجھ کو اس کی وجہ سے روزی ملتی ہو. اور بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ انما انکم ترزقون بضعفائکم و صغارکم، انما ترزقون و تنصرون بصغارکم و ضعفائکم. تم کو جو اللہ روزی دیتا ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں جو تمہاری مدد کرتا ہے، وہ تم میں سے وہ لوگ جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اور وہ جو چھوٹے بچے ہیں، ان کے ذریعے سے تم کو روزی دیتا ہے. آدمی مادی اعتبار سے سوچتا ہے کہ میں نوکری کر رہا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، میں ہنر مندی اختیار کر رہا ہوں تو میری کمائی ہے. لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس زوم میں نہ پڑو. تم تو ظاہری طور سے محنت و مشقت کر رہے ہو، نظر لوگوں کی اسی پر ہے ظاہری طور پر، لیکن تمہارے گھر کی بیوی، تمہاری بوڑھی ماں، تمہارا اپاہج دوست، تو اپاہج بھائی، تمہاری چھوٹی بچی، تمہارے چھوٹے بچے یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا شوہر وہ محنت و مشقت کر رہا ہے، اللہ نے ہماری روزی اس کے ہاتھ پر رکھی ہے. تو وہ اللہ کے جناب میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم اپنے شوہر کا، بھائی کا اور والد کا یا بیٹے کا ہاتھ نہیں بٹا پا رہے ہیں، پروردگار تو نے ہمارا رزق ان کے ہاتھ پہ دیا ہے، تو اس کی مدد کر، اس کی روزی میں برکت دے. تو ان کی دعاؤں کے ذریعے سے تم کو رزق ملتا ہے. تو لوگوں کی مدد کرنے سے آپ کا رزق بڑھے گا. صدقہ کرنے سے اللہ کے رسول ہر روز فرشتہ دعا کرتا ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے اللہ اسے اور دے. تو اگر آپ مال بڑھانا چاہتے ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. جزاک اللہ خیر. کریڈٹ کارڈ یوز کرنا کیسا ہے؟ کریڈٹ کارڈ یوز کرنا کیسا ہے؟ بولو، یہ سب یہاں کے مسئلے ہیں. اس کے بعد میں شیک لگا رہا ہوں. میں استعمال نہیں کرتا، آپ میں نہیں کرتا. اس سوال کا پس منظر مجھے لگتا ہے کہ میں اگر سیدھے سے یہ کہہ دوں کہ کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں، دونوں پہ نئے سوال کھڑے ہوں گے. کر سکتے ہیں تو کیوں، نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں. تو سوال کی وجہ بھی سمجھ میں یہ آتی ہے کہ چونکہ کریڈٹ کارڈز کا سلسلہ جو ہے، معاملہ جو ہے وہ بینکوں سے جڑا ہوا ہے، اور بینکوں کا لین دین سودی ہے. بینکوں کے لین دین کی 3-4 شکلیں ماضی میں بتائی جاتی تھی کہ کمرشیل بینک ہوتے ہیں، اور پیسے پہ پیسہ کمانے والے بینک ہوتے ہیں، اور فلاں ہوتے ہیں. لیکن آج لوگ بتاتے ہیں کہ سارے بینک دھندے کاروبار شیئر مارکیٹس میں کوئی پیسہ ویسا لگانے کی بجائے اپنی اسکیموں میں ہی پیسہ کماتے ہیں، پیسوں پہ پیسہ کماتے ہیں. سود دینے کی شرح الگ ہے، لینے کی شرح ہے. لینے کی شرح اگر 14% ہے تو دینے کی شرح 9% ہے، مثال کے طور پہ کچھ کم زیادہ ہوگی. تو یہی کام ان کا ہے. اس لیے بینک سے اگر کوئی آدمی معاملہ کرتا ہے، اپنا کھاتا، اپنا وہ اکاؤنٹ بناتا ہے اور اس کے ذریعے سے کر رہا ہے، تو یہ کتنا درست ہے. تو میرے حساب سے سوال کو تھوڑا بڑھا دینا چاہیے کہ کریڈٹ کارڈ کے علاوہ کیا بینک میں ہم اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں یا نہیں. ہاں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اگر ہمارا کام بینک کے بغیر چل سکتا ہے، یہ میرا جواب ہے. میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں. اہل علم موجود ہیں، آپ لوگ موجود ہیں، کوئی غلطی ہو تو بتا دیں، اور غلطی ہو تو میری طرف. کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے سودی لین دین سے منع کیا ہے، کھلا حرام کہا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو انتہائی شنی، لینے دینے والے کو، لکھنے والے کو، سب کو لعنت بھیجی ہے، لہذا وہ حرام ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اگر بینک کے بغیر اس کا کام چل سکتا ہے تو حتی الامکان اس سے بچے، اس میں اکاؤنٹ نہ کھولے، اس سے بچنے کی کوشش کرے. لیکن آج کے جو ماحول کی بات ہے، جہاں تک ابھی بی جے پی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے تو سارے ہندوستانیوں پہ لاگو کیا،
اور کہیں کہیں ایسی اسکیمیں اور ایسی چیزیں کی ہیں کہ اب وہ کمپلشن نظر آتا ہے کہ بینک اکاؤنٹ آپ کھولیں. تو اگر ہماری مجبوری ہے تو ہم بینک میں اکاؤنٹ کھولیں. اگر اس میں پیسہ کم سے کم جو رکھنا ضروری ہے اکاؤنٹ کے لیے اتنا رکھ کے آپ بچ سکتے ہیں تو حتی الامکان لین دین سے بچیں. لیکن کئی شکلوں میں آپ بینک سے اب نہیں بچ سکتے. اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہے تو آپ کی تنخواہیں بینک کے تھرو مل رہی ہے. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار باہر ہے اور وہ آپ کو پیسہ بھیجنا چاہتا ہے تو بینک کے تھرو مل رہا ہے. اسی طریقے سے اور بھی کئی شکلیں ہیں کہ تحفظ کے ساتھ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم کو ٹرانسفر کرنی ہے تو بینک کا وہ ہوتا ہے. اگر ورنہ آپ یہاں سے کوئی دوسرے شہر میں بھیجنا ہے تو رقم بھیجیں تو وہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ غیر محفوظ طریقے سے جائے گی وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں سب آپ جانتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ تحفظ کی بھی ایک بات ہوتی ہے. تو ایسی مجبوریوں کی بنیاد پر ہم بینک میں اکاؤنٹ کھول رہے ہیں. اب ایسے میں وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بینک کے اس میں آپ نے جب کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نیکی اور تقوی کے کام پر مدد کرو, گناہ اور برائی کے کام پر, ظلم کے کام پہ تعاون نہ کرو. اسی آیت کی بنیاد پر میں نے کہا کہ اگر آپ بچ سکتے ہو تو اکاؤنٹ نہ کھولو. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے, گورنمنٹ سرونٹ ہیں یا کاروبار اور بزنس اتنا بڑا ہے کہ آپ بینک کے لیے کے اکاؤنٹ کے بغیر کام نہیں کر سکتے ہیں تو آپ مجبور ہیں ہندوستان کے جیسے ماحول میں اب اس میں آپ اکاؤنٹ کھولیں. لیکن اس ایسا کھولنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ بھی یوز کریں گے, اس کا پاس بک بھی یوز کریں گے. اب اس کے بعد جو آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کا سود اگر آپ کی رقم پر کہیں مل بھی رہا ہے تو آپ اس کو استعمال نہ کریں, آپ اس سے بچیں سود لینے اور دینے سے. ہاں, پیسے کے ٹرانسفر کے لیے آپ مجبور ہیں. اس لیے اس تناظر میں بینک کا کریڈٹ کارڈ بھی آتا ہے. وہ آج کی ایک ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, لہٰذا اس کا جواز کی شکل نکلتی ہے. واللہ اعلم. اس مجلس کا آخری سوال ہے جو خاص طور سے شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ سے پوچھا گیا ہے کہ کیا فضائل میں ضعیف احادیث کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ کیا فضائل میں ضعیف احادیث کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال سے واقعی اس سوال کا مجھ سے بہتر جواب شیخ یاسر دیتے, لیکن مجھے مکلف کر دیا گیا. شیخ سے التجا ہے کہ تفصیل ضروری ہو تو بیان کر دیں. یہ اصول کا سوال ہے اور اہل علم محدثین میں, ابھی کسی نے نماز سے پہلے بھی مجھ سے یہ بات پوچھی تھی تو میں نے یہ کہا کہ جو محدثین کا عام اصول ہے اس کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث کا استدلال فضائل میں بھی عمومی طور پر نہیں کر سکتے. اگر کسی مسئلے یا حکم کی کوئی بات ثابت شدہ ہے, اس کی تائید کے طور پر کوئی ضعیف حدیث آتی ہے, اور خاص طور سے ایسی ضعیف کے بھی کئی درجات ہوتے ہیں. ایک ذوف خفیف ہوتا ہے یعنی ہلکا پھلکا ذوف. ایک حدیث کے صحیح ہونے کی ساری وہ ہے جس کو ہم حدیث, مثال کے طور پہ جس کو ہم حدیث حسن کہتے ہیں آج, ماضی کے پرانے محدثین اس کو ضعیف مقبول کہتے تھے. یعنی صحیح کے ساری صفات اس حدیث کے اندر موجود ہیں, صرف راوی حدیث کسی راوی میں تام ضبط ہونا یعنی حافظے کا قوی ہونا, اس کے اندر ہلکا سا کمزوری آ گئی حافظے میں. وہ جھوٹا نہیں ہے, وہ غلط باتیں نہیں کرتا, لیکن حفظ میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے. تو ایسی حدیث جس کے اندر صحیح ہونے کی ساری صفت ہوں, صرف کسی راوی میں حفظ کی کمزوری آئی ہو تو اس کو ذوف خفیف کہتے ہیں. اسی حدیث کو ہم حسن کہتے ہیں اور وہ آج مقبول کی حیثیت سے مانی جاتی ہے, اور ماضی میں اسی کو ضعیف مقبول کہتے ہیں. تو ایسی حدیث جو ضعیف ہے جس میں ذوف خفیف ہو, اس کے ذریعے سے ہم فضائل کو بیان کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ واضح طور سے ضعیف ہے, ضعیف جدہ ہے, تو امام مسلم نے کہا کہ اس کو بیان بھی کرنا حرام ہے بغیر اس کے بیان کیے ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہو سکتی ہے, ضعیف جدہ ہے. اگر کسی شخص نے ایسی حدیثوں کو بیان کیا تو اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کے رسول کی وعید جو ثابت ہو سکتی ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات بیان کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. کرامیہ ایک طبقہ گزرا ہے مسلمانوں میں, صوفیوں میں سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے, جھوٹی حدیثوں کے ذریعے سے فضائل اور ترغیب میں بیان کی جا سکتی ہیں. لیکن محدثین نے علامہ ابن حجر اور دوسرے محدثین کی اصول کی کتابیں دیکھی, انہوں نے اس کو رد کیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ضعیف سے فضائل میں بھی استدلال کرنے سے گریز کرنا چاہیے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ابھی یہ جو آخری سوال پر شیخ ابو رضوان نے بیان کیا ہے بالکل صحیح ہے, یہی درست ہے. مجھے یاد آ رہا ہے بہت پہلے جامعہ اسلامیہ میں جب ہم پڑھتے تھے تو وہاں یہ ایک بحث دی گئی تھی کہ احادیث جو ضعیف ہیں کیا ان کو فضائل میں بیان کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی تحقیق یہ ہوئی, راجح مسئلہ یہی ہے کہ اس سے گریز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک بات, کیا مسائل یا فضائل کے معاملے میں
صحیح احادیث باب الفضائل میں صحیح احادیث ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں؟ وضو کی فضیلت، نماز کی فضیلت، عمرے کی فضیلت، امانت کی فضیلت، طہارت کی فضیلت، حج کی فضیلت، کیا اس سلسلے میں ہمیں صحیح احادیث ملتی ہیں یا نہیں؟ کیا جواب ہے؟ ہیں، موجود ہیں۔ آپ دیکھیے کتاب الفضائل کے نام سے محدثین رحمہم اللہ نے جو ہے باب باندھا ہے اور ان احادیث کو نقل کیا ہے جو صحیح سند سے ملی ہیں، تو کیا اس میں اکتفا نہیں ہے؟ کیا وہ کافی نہیں ہے؟ مسئلہ اصل کیا ہے؟ فضیلت کیوں بیان کی جاتی ہے؟ فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ترغیب دلائی جائے، بھئی یہ عمل جیسے وضو کے چھینٹے گرنے سے جو گناہ جھڑ جاتے ہیں، تاکہ ترغیب دلائی جائے کہ یہ فائدہ ہے اس میں، آپ وضو کیا کرو، حج کرو۔ آپ حج کر کے لوٹو گے تو ایسے لوٹو گے جیسے آج ہی آپ کی امی نے آپ کو پیدا کیا ہے، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ وغیرہ جو حدیث سے بہرحال، تاکہ وہ عمل کیا جائے۔ تو جب ہمارے پاس صحیح احادیث موجود ہیں تو کیوں نہ ان کو بیان کیا جائے؟ اس میں کفایہ ہے انشاءاللہ، اس میں کمی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ کیوں آ رہا ہے کہ کیوں ضعیف احادیث کی طرف ہم جائیں؟ کیا صحیح احادیث ہے ہی نہیں؟ موجود ہیں، تمام مسائل میں موجود ہے، تو ان کا ذکر کیا جائے۔ دوسری بات جو محدثین کہتے ہیں، اگر کسی ضعیف حدیث کو باب الفضائل میں کسی مسئلے کی فضیلت میں بیان کرنا ہو تو وہی جو شیخ نے بیان کیا، آپ شرط یہ محدثین نے لگائی ہے کہ آپ اس کو بیان کریں ذوق کے ساتھ۔ اگر بیان کر رہے ہیں، جن علماء نے اجازت دی، کہا کہ آپ بیان کرو کہ اس مسئلے کی فضیلت پر یہ ایک حدیث آئی ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اللہ تعالی عالم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ جیسے نشہ آور چیزیں تمباکو وغیرہ، کیا ان چیزوں کی تجارت کی جا سکتی ہے؟ تو شرعی اعتبار سے بات بالکل واضح ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جن چیزوں کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے تو اس کی تجارت بھی حرام قرار دی گئی ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی ایشو بنایا جا سکے، یہ بالکل واضح مسئلہ ہے کہ جو چیز کھانا حرام ہے یا شرعی اعتبار سے جس کا استعمال کرنا حرام ہے، اس کی تجارت بھی ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ امام شافعی کا ایسا کوئی قول ہے کہ اگر کوئی زنا کرے تو وہ زنا قرض ہے اور اس قرض کا انہیں ماں، بہن، بیوی یا بیٹی سے اتارا جائے گا زندگی میں۔ ایک آخری سوال رہ گیا ہے، کافی اہم بھی ہے، کہ کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایسا قول ہے کہ زنا قرض ہے؟ یعنی اگر ایک شخص زنا کرتا ہے تو اس کی اولاد میں سے کوئی شخص اس قرض کو ادا کرے گا، یعنی اس کی اولاد بھی اسی طرح زانی اور بدکار ہوگی۔ یہ امام شافعی کا ایک شعر ہے جو سوال کیا گیا ہے کہ کیا امام شافعی کا ایک قول ہے کہ زنا قرض ہے؟ ان الزنا دین لو اقرضتہ یقضی من اہل بیتک فاعلمی۔ یہ اتفاق ہے، میں کوئی بہت قابل نہیں ہوں کہ مجھے یہ شعر یاد ہے، ہاں یعنی جو سوال کیا گیا اتفاق سے مجھے وہ شعر امام شافعی رحمہ اللہ کا یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں ان الزنا دین، کہ زنا ایک قرض ہے، لو اقرضتہ، اگر تم یہ قرض لوگے، یقضی من اہل بیتک، تو آپ کے گھر والوں سے یہ قرض چکایا جائے گا، فاعلمی، یہ بات اچھی طرح جان لو۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ قرآن و حدیث سے، تو جو سورہ نور کی آیت ہے، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ، یا الٹا پڑھ دیا میں نے، لا ینکحھا الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، کہ زانی مرد نکاح نہیں کرتا، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، زانی مرد اسی عورت سے نکاح کرتا ہے جو زانیہ ہو یا مشرکہ ہو، اور زانیہ عورت اسی مرد سے نکاح کرتی ہے جو زانی ہو یا مشرک ہو، ہاں، وحرم ذلک علی المشرکین، اور یہ نکاح کرنا علی المؤمنین، مومنین پر جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت کی شرح میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ زانی زانیہ سے نکاح کرتا ہے، زانیہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو ایک سیدھا معنی تو یہ ہے کہ ایک زانی مرد اپنے ہی جیسی عورت کو پسند کرتا ہے، اگر اس کے اندر غیرت نہیں ہے تو وہ بے غیرتی کے ذریعے پسند کرتا ہے، اور زانیہ عورت اپنے ہی جیسے مرد کو پسند کرتی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ ایک معنی یہ بتایا گیا جس پر ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن اس پر کچھ لوگوں نے کلام کیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قابل قبول درجے تو پہنچتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، آپ شادی شدہ ہیں یا کوئی شخص جو ہے زنا کرتا ہے بعد میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نتیجے میں اس کی بیوی کو بھی اسی راستے پر چلا دیتا ہے۔
جس راستے پر وہ چل رہا ہے، شاید اس وجہ سے کہ وہ جب باہر منہ مارتا پھر رہا ہے تو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر پاتا، کما حق ہو یا جو بھی ہو، تو ایسی صورت میں ہمارے دل میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہ تو عورت کے ساتھ ناانصافی ہوئی، لیکن یہ حالات پر منحصر اللہ کی مشیت اور حکمت کے مطابق سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب جب وہ اپنے حق زوجیت کے سلسلے میں بے وفائی کرتے ہوئے ناجائز تعلقات باہر استوار کر رہا ہے تو اس کے گھر میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ یہی بات امام شافعی نے اپنے اس شعر میں کہی ہے۔ اس سلسلے میں مطلب اگر کوئی شخص اس راستے پر چل پڑا ہے یا اس سے سرزد ہوئے ہے گناہ بشری تقاضے پر، تو شیخ یاسر جابری نے بات کو تکمیل کرنے کے لیے پہنچایا۔ واقعی یہ بات درست ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو سچی توبہ کرنے چاہیے، اور جو شخص اس راستے پر چلا گیا ہے اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے پکے ارادے کے ساتھ اللہ کے جناب میں نادم ہو کر یہ سوچنا چاہیے۔ توبہ جب کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جس طرح اپنے آپ کو صاف کریں گے تو آپ کے گھر کی عزت بھی صاف ستھری رہے گی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔